الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ اس میں 2004 تک جو بھی پیش رفت ہوئیں، جو بھی اہم ایونٹس ہوئے، ان کو ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پریویس لیکچر کے اینڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ اور کچھ اور معاملات پہ میر ظفر اللہ جمالی اور پرویز مشرف کے درمیان اختلاف ہوا۔ اس کے بعد میر ظفر اللہ جمالی جو ہیں انہیں استعفیٰ پیش کرنا پڑا 26 جون 2004۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہیں مختصر ٹائم کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، اور اسی ٹائم کے دوران وزیر خزانہ جو تھے پہلے شوکت عزیز، انہوں نے بائی الیکشن میں حصہ لیا تھرپارکر اور اٹک سے، اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد 25 اگست 2004 کو چودھری شجاعت حسین کی کابینہ مستعفی ہو گئی، اور 27 اگست 2004 کو شوکت عزیز جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور 1 ستمبر 2004 کو 32 رکنی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک جرنل یہ پرسیپشن تھا کہ وہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی، اس کا نعرہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کے لیے بڑا سافٹ امیج رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیے، جس میں 2002 کے الیکشنز میں خواتین کے لیے 60 نشستیں مختص کی گئیں۔ اس کے بعد 30 جنوری 2005 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میراتھن ریس کا انعقاد لاہور میں ہوا، جس میں 15,000 ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ خواتین کی بھی بھرپور نمائندگی رہی۔ اور 4 دسمبر 2005 کو شمشاد اختر جو ہیں انہیں پہلی خاتون گورنر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنایا گیا۔ تو لیکن اس کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں تو اس ٹائم پیریڈ میں بھی ہمیں ڈیفرنٹ وہ خواتین کے جبر اور سیکچول ہراسمنٹ کے کیسز وغیرہ وہ بھی سامنے آئے، جس میں ڈاکٹر شازیہ خالد مختارم آئیں اور اس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا چینلز جو پرائیویٹ تھے وہ ان کو بڑی لائسنس وغیرہ جاری کیے گئے، اور میڈیا کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری میں ریولوشن آ رہا تھا۔ لیکن یہ جب اینڈ کا ٹائم پیریڈ اب 2005-06-07 کا پرویز مشرف کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میڈیا پہ ہی وہ چیک اینڈ بیلنس لگانا چاہ رہے تھے، کیونکہ میڈیا جو ڈیفرنٹ تحریکیں چل رہی تھی ان میں فری وہ رپورٹنگ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس سے جو ہے کافی گورنمنٹ پہ تنقید بھی ہو رہی تھی، اور میڈیا اویئرنیس بھی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کا بحران بھی ہمیں نظر آتا ہے، جس میں 25 روپے میں بکنے والی چینی جو 2005 میں وہ 60 روپیز تک چلی گئی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں مشرف دور کے اینڈ میں 2006 میں جو بجلی کا بحران وہ سنگین ہو گیا۔ اگر 2006 کی بات کریں تو بلوچستان میں جو آپریشن وغیرہ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد بلوچستان کے ایک بلوچ رہنما نواب اکبر بھٹی، ان کو 26 اگست 2006 کو قتل کر دیا گیا ملٹری آپریشن میں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ مزید حالات میں ادھر الجھاؤ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب کے دور کے آخری جو سال ہیں ان میں ایک سکینڈل سامنے آیا کہ اس کو سیل کیا جا رہا ہے صرف 21 ارب 68 کروڑ روپے میں، جبکہ جنرل اس کی اگر ہم اسیسمنٹ لگائیں اس ٹائم کی تو وہ تقریباً 666 ارب روپیز سے زیادہ ہے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن جو دیا، اس میں انہوں نے نجکاری جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سٹیل مل کی اس کو روک دیا گیا۔ 2007 میں ہم دیکھتے ہیں دو بڑے اہم واقعات جن سے پرویز مشرف صاحب کی حکومت مزید مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ بڑا ہنگامہ خیز سال تھا 2007 پرویز مشرف صاحب کے لیے۔ صدر
9 مارچ 2007 کو پرویز مشرف صاحب نے چیف جسٹس کی معطلی کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھرپور انداز میں ایک وکلا تحریک اکراس دی پاکستان چلی، اور اس میں نجی جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے بھرپور اس کو کوریج دی، اور اس کو پذیرائی بھی بڑی ملی۔ الٹیمیٹلی جو فائنل ڈیسیجن آیا 20 جولائی 2007 کو، تو اس کو سپریم کورٹ کے بینچ نے جو صدر کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف بھیجا گیا ریفرنس جو ہے اس کو خارج کر کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا تحریک میں خصوصاً 12 مئی 2007 کو کراچی جو انسیڈنٹ ہے اس میں ہمیں خون ریزی نظر آتی ہے، جس میں لوگوں کو قتل کیا گیا اور حالات جو ہیں وہ بہت سنگین ہو گئے۔ اس طرح اسی سال میں ثانیہ لال مسجد اسلام آباد میں، تو اس کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی، ایون جو پولیٹیکل شخصیات تھی چودھری شجاعت حسین اور دوسرے، وہ ڈائلاگ کے قریب تھے، لیکن یوز آف فورس ہوا اور اس کے نتائج بھی نہیں۔ شاید مقاصد یہ تھے کہ جو مغربی ممالک ہیں یا امریکہ ہے ان کو خوش کیا جائے۔ اس طرح الٹیمیٹلی 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف صاحب نے جو ہے دوبارہ ایمرجنسی نافذ کر دی، نئے PCO جاری کر دیا، اور اس میں 60 سے زیادہ جو ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا، ان کو ان کے عہدوں سے محروم کر دیا گیا، ان پہ ایمرجنسی لگا دی گئی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو اس میں بڑا لاس کہہ سکتے ہیں، ان پہ پریشر بہت بڑھ گیا، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔